ہاں تو یہ تو ڈیفالٹ سے بھی ورس سچویشن میں آنا ہے کیونکہ بزنسز کلوز ڈاؤن ہو رہے ہیں پرماننٹلی بینک ہیں اور بولو اور ہمارے ریزروز نیچے جو ہے ان کے اوپر کیپٹل کنٹرولز کے ذریعے آرٹیفیشلی امپورٹس کو روکا گیا. ایسے ملک نہیں چل سکتا. ہمیں سینٹیمنٹ چینج کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اور نئی گورنمنٹ. جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں، میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے، ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے، لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ دو جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے ہیں. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے، ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے، بجلی جو ہم نے یہ پاور جنریشن پلانٹس بنائے ہیں، وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے. اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں، اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے، اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا، تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں، جو ہمارے جو ورکرز ہیں، جو لیبر، وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی، آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا، 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے، 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا، کون گورنمنٹ آئے گی، کیا حالات ہوں گے، تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں. بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے
اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس میں شوکت ترین ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں. میں چاہتا ہوں شوکت آپ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں اور پھر ہمارے جو پینلسٹ سارے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیں اور پھر کوشش کریں گے کہ اگر ہم پینلسٹ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کروا لیں. جی شوکت. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. دیکھیے سر آپ نے تو بتا ہی دیا کہ ہم اس وقت جو ٹائر اسٹیٹس ہیں ہماری جس میں انفلیشن جو ہے وہ 50 سال میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے جو ریزرو ہیں وہ بالکل 1 مہینے کے وہ ہیں ریزروز ہیں اور ہم نے سواپس کیے ہوئے ہیں مطلب اپنے جو بینک ڈپازٹس کے. اس کا مطلب پریکیریس ہماری سچویشن ہے ریزروز کی. اور ہم نے یہ جو دیکھا جائے کہ جو آسک ہے جو آپ نے $40 بلین کی کہی ہے اس کے بیچ میں جو ہے سب سے زیادہ ہمیں ہیلپ ملنی چاہیے ملٹی لیٹرل سے کیونکہ ان کے بڑا ٹف پروگرام ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ IMF بھی اس وقت مطلب ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے بڑے نامور اکانومسٹ ہیں جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پرابلم تو ہم نے بتا دی ان کو اور وہ ساری ہماری قوم فیس کر رہی ہے کہ اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے اگر جب ہماری انشاءاللہ حکومت وغیرہ آئے گی. سلمان شاہ صاحب سے میں پہلے کہوں گا کہ وہ اگر کچھ تبصرہ کر سکیں. شاہ صاحب فریز ہو گئے. جی شکریہ شوکت. کین یو ہیئر می؟ جی 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 آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس دینا پڑے گا پوری اپنے لوگوں کو بھی اور بیرون ملک جو ہیں انویسٹرز یا کیپٹل مارکیٹس ہیں اور ان سب کے لیے کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے آئی تھنک کہ IMF کو آن لائن کرنا بہت ضروری ہے. اور IMF کے ساتھ جس طریقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ ہائیلی جو ہے نا ڈسرپٹیو ہے ان سینڈنگ ویری ڈفرنٹ کائنڈز آف سگنلز. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹیم نہیں ہے, اکنامکس تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. وہ دے آر looking at administrative measures to straighten out the economy. تو اس سے تو وہ کام نہیں چلے گا. اور جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے کہ آفیشیل ریٹ اور جو حوالہ ریٹ ہے اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ ہماری جو سپلائی بینکنگ سسٹم سے تھی وہ ڈرائی اپ ہو گئی ہے. اینڈ اٹس اے ویری لاجیکل تھنگ کیونکہ جس نے $250 پہ ڈالر جس کو مل سکتا ہے وہ 225 پہ کیوں بھیجے گا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو میک شیور کہ IMF پروگرام کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا آن دی پاور سیکٹر, ہمارے ملک کی ایکچولی ہیل بن چکی ہے پاور سیکٹر. دس از اے پاور وچ وی کی ناٹ افورڈ اور یہ پاکستان کی اکانومی کو گروتھ میں نہیں لے کے جا سکتی یہ پاور. اٹ از سو ایکسپینسو, اٹ از امپورٹڈ اینڈ انفارچونیٹلی اس میں تھیفٹ بھی بڑا ہے, اس میں کرپشن بھی تھی, اس میں ہر قسم کی کا ایپ تھا. تو اس کو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. تیسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو آپ کو درست کرنا پڑے گا اور انویسٹمنٹ سرج ہمیں چاہیے. پاکستان کے ڈومیسٹک انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر شوڈ بی ریئلی فوکسنگ آن کہ پاکستان کی اپرچونٹیز کیا ہیں, پاکستان کی سٹوری, پاکستان کا نیریٹو. اٹ ہیز ٹو بی اے نیریٹو آف ہوپ اینڈ tremendous possibilities of economic growth. Fifth largest country in the world and I mean ہماری economy جو ہے وہ 180 نمبر پہ تو ہمارا per capita income ہے اور 40 نمبر پہ ہماری economic size ہے. So our vision, I think PTI کی جو vision ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 15-20 سال میں ہماری economy ہمارے population کے مطابق ہو اور 5ویں 6ٹی ٹاپ 10 میں آنا چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے پاکستان کی اکانومی کی, اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا ڈسٹرکٹس آف پاکستان جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. وہاں پہ